نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر علماء کرام، حاضرین مجلس، اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل یہ پروگرام، اور سچی بات ہے یہاں حاضر ہو کر دلی خوشی بھی محسوس ہوئی، اور موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے شرح صدر بھی ہوا کہ یقیناً یہ ایک بڑا اچھوتا موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو کی ضرورت بھی محسوس کی گئی، اور اس مجلس کو اس انداز سے منعقد کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شکوہ میرا حضرت علامہ صاحب سے یہ ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ کبار علماء یہاں موجود ہوں گے، مولانا صفات مدنی صاحب، محترم مفتی صاحب، ڈاکٹر صدیقی صاحب اور مولانا سجاد، اور اس طرح ماشاءاللہ یہاں دوسرے علماء موجود ہیں، تو سچی بات ہے کہ میں طالب علم یہ لازم درخواست کرتا کہ کبار علماء کو سننے کا موقع دیا جائے، اور میں اپنی معذرت پیش کرتا. بہرحال یہ حکم تھا اور میں حاضر ہوا ہوں. حضرت مفتی صاحب نے جو چند الفاظ میں بات جو ہے وہ ارشاد فرما دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری گفتگو کا مرکزی نقطہ اسے ہی بنایا جائے کہ جو روات ہیں اور جو رجال ہیں ان کے حوالے سے تحقیق، اور وہ ہارڈ لائنرز کے جنہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ ایڈ کی ہیں ان کے حوالے سے اگر ریویو ہو جائے اور تحقیق کر لی جائے تو بہت ساری وہ چیزیں جو غلط فہمیوں کی شکل میں جنم لے چکی ہیں اور جس کے نتیجے میں ایک غلط پیغام جو ہے وہ دوسری کمیونٹیز تک جا رہا ہے، قرآن کے حوالے سے تشکیک اور ظن اور اس حوالے سے جو اوہام اور ظنون کا جو ایک سلسلہ ہے وہ فوری طور پر رک سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری کمیونٹیز اور مذاہب کے اندر بہرحال یہ تصور انتہائی حد تک راسخ ہے، اور ان کی ایک بڑی تعداد، میں سمجھتا ہوں کہ غالب تعداد اس بات سے بہت اچھی طرح آگاہ ہے اور اس بات پہ ایمان بھی رکھتی ہے کہ ہاں مسلمانوں کے پاس جو قرآن موجود ہے، جو کتاب حکیم موجود ہے، یہ یقیناً وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. وہ اسے اللہ کا کلام مانے یا نہ مانے، لیکن اس بات کے اوپر ایک بڑی غالب تعداد جو ہے وہ یہی نقطہ نظر رکھتی ہے کہ یہ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. میں تمہیداً ایک بات عرض کرتا چلوں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو گھر میں جو والدین چھوٹے موٹے کپڑے اس کے لے کر تیار بیٹھے ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث کی بھی کوئی تفریق ان کپڑوں میں نہیں ہوتی، کیونکہ نو مولود جو ہوتا ہے وہ چند ماہ تک دونوں ضرورتیں پوری کرتا ہے. کبھی بیٹا لگتا ہے، کبھی بیٹی لگتی ہے، اور والدہ بھی کبھی لاڈ میں بیٹے کو بیٹی کہہ کر اور بیٹی کو بیٹا کہہ کر جو ہے وہ اس طرح سے دل کو خوش کرتی ہے. یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے کپڑوں اور جوتوں میں فرق واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے. کپڑے ہو یا جوتے یہ ایک مخصوص وقت تک ہوتے ہیں، اور پھر بچہ وہ کپڑے اور جوتے پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے. اب وہ کپڑے اور جوتے نشانی کے طور پر تو سنبھال کر رکھے جا سکتے ہیں، لیکن بچے کا جسم اور اس کا قد کاٹ ان کو قبول نہیں کرتا، اور پھر وہ یہ تسلیم کرنے کے باوجود یہ کپڑے میرے ہی ہیں، لیکن انہیں وہ چل کر پہن کر جو ہے وہ چل پھر نہیں سکتا اور اسے پہن کر دکھا نہیں سکتا. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا قد بڑھنا رک جاتا ہے، اور وہاں اس کا ایک سٹینڈرڈ سائز جو ہے وہ مخصوص ہو جاتا ہے. اسی سائز کے کپڑے اور جوتے اسے جو ہے وہ فٹ آتے ہیں. اب وہ جب بھی نئے کپڑے یا جوتے خریدے گا تو اسی مخصوص نمبر اور اسی سائز اور سٹینڈرڈ کے خریدے گا. یہی حال جو ہے وہ دین کا بھی ہے. انسانیت جب اپنے بچپن سے چلی تو اپنی عقلی اور سماجی عمر کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کے لیے نبی بھیجے، شریعتیں بھی بنائی گئی، مگر وہ نبی بھی ہمیشہ کے نبی نہ تھے، نہ ان کے معجزے ہمیشہ کے معجزے تھے، نہ وہ شریعتیں دائمی شریعتیں تھیں. وہ تکمیل کی منزل کے راہ کے پڑاؤ تھے، وہ شریعتیں عارضی تھیں، اور حکم دینے والے کو پتہ تھا کہ وہ ٹرانزٹ دور کی قانون سازی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا بھی بندوبست نہیں کیا گیا. لیکن جب انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچی اور اپنی بھرپور جوانی کے عالم میں پہنچی اور اس کی عقل نے جو جولانیاں دکھانی تھیں وہ دکھا چکی، اور جو سوال پیدا کرنے تھے وہ کر لیے، اور جو فتنے سوچنے تھے وہ سوچ لیے، تو تب اللہ رب العزت نے وہ نبی بھیجا کہ جس کی شریعت اور کتاب بھی محفوظ کی، جس کا معجزہ اور جس کی قبر بھی محفوظ کی،
جس کی سنت دائمی سنت قرار پائی اور جس کے اوپر نازل کی گئی کتاب انسانیت کے نام اللہ کا آخری خطاب قرار دی گئی اور جس پر لیا گیا عہد فائنل ٹیسٹمنٹ قرار پایا. اب یہی وہ قرآن عظیم ہے جس کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہیں. تو اس ضمن کی پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جبرائیل امین علیہ السلام نے قرآن لوح محفوظ سے پڑھ کر اب اپنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنایا، بلکہ یہ وہ کلام ہے جسے جبرائیل امین نے اللہ سے سنا اور پھر اسے جبرائیل سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور صحابہ کرام نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. ہر مرحلے پر یہ اللہ ہی کا کلام کہلایا. لوح محفوظ پر ثبت ہو کر بھی یہ اللہ کا کلام تھا اور دنیاوی صحیفوں پر ثبت ہو کر بھی یہ اللہ کا کلام ہی ہے. رہا محفوظیت قرآن کا مسئلہ تو یہ جو ہر زمانے کا ایک جو ہے نا وہ چبھتا ہوا موضوع بھی رہا ہے. تو تدوین قرآن کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ محفوظیت قرآن کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کیا کیا انتظامات فرمائے اور اس حکیم مطلق نے کس انداز سے جو ہے وہ انسانوں کے ذہنوں کو یہ جلا بخشی کہ وہ کون کون سے طریقے اور ذرائع اختیار کریں اور وسائل اختیار کریں کہ جو اس کی محفوظیت کو یقینی بنایا جا سکے. بہرحال اس سے سب سے پہلی بات تو اس ضمن میں یہی ہے کہ یہ جو نزل بہ الروح الامین علی قلبک قلب کے اوپر چونکہ نازل ہو رہا تھا اور وہ اسی طرح تختی اس قلب کی تختی پر مرتسم ہو رہا تھا، لکھا جا رہا تھا جس طرح قلم سے کاغذ کے اوپر لکھا جاتا ہے. یعنی لوح محفوظ سے جناب جبرائیل امین علیہ السلام کا لانا یعنی اللہ سے سن کر اور پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا، وہ سنانا نہیں تھا، در حقیقت وہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ وہ اسی حال میں وہ لکھا بھی جا رہا تھا قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے مضبوط نقش سے لکھا جا رہا تھا کہ اسے کوئی مٹا نہ سکے، کوئی چیز کوئی اس نقش کو مٹا نہ سکے. ساتھ پھر انا علینا جمعہ و قرآن کی جو ضمانت بھی دربار الہی سے حاصل تھی کہ اس کو پڑھانا اور اس کو جمع کرنا اور اس کا ضبط یہ ہمارے ذمے ہے. لیکن چونکہ قیامت تک اسے محفوظ رکھنا بھی مقصود تھا، لہٰذا اسے سینوں میں محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کتابت بھی کی گئی. یہ ایک انسانی کاوش تھی کہ جس کو اختیار کیا گیا. یعنی اللہ رب العزت نے جو انتظامات فرمائے وہ تو اپنی جگہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون یہ ضمانت بھی حاصل تھی، لیکن انسانی وسائل جو میسر تھے ان کا ادراک کرتے ہوئے یا ان کو استعمال میں لاتے ہوئے جو پہلی کوشش ہے وہ کتابت کی گئی. اور اس حوالے سے بے شمار روایات جو تواتر اور قطعیت کے درجہ جن کو حاصل ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کس کس انداز سے اس کی حفاظت کی کوشش کی گئی. مکی دور کے اندر گو کہ میں جو ہے نا وہ یہ بات ذرا وضاحت اور صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گو کہ اس حوالے سے ماخذ خاموش ہے کہ کاتبین وحی اس زمانے کے کون تھے اور کنہوں نے یہ قرآن لکھا. لیکن قرائن جو بتاتے ہیں اور آثار جو بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں بڑے نامور اور جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو قدماء اسلام ہیں وہ اس کے اندر، اور ظاہر ہے نمایاں ترین نام اس کے اندر باب مدینۃ العلم سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم انہیں یہ حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ایک تو ہمہ وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کا شرف انہیں حاصل تھا اور دوسرا وہ نبوت کی گود میں ظاہر پروان چڑھے تھے اور مزاج آشنا بھی تھے، اور پھر یہ ہے کہ پہلی وحی کے وقت سے وہ مسلسل حاضر تھے. تو اس نسبت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکی دور کے اندر کتابت کی جو خدمت سر انجام دی ہے وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کے حصے میں آئی ہے یہ سعادت. اور اس کے ساتھ بعد کے ادوار میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کا شمار بھی مکہ کے ان چند اشخاص میں ہوتا ہے کہ جو اس زمانے کے اندر پڑھے لکھے تھے. بلازری کے مطابق یہ جو 17 پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں یہ نمایاں ترین نام ہیں. بعد کے ادوار میں قبول اسلام جو 6 سال کے بعد تقریباً جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں گرامی بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ یہ تمام قیاسات اور جو ہے نا وہ آثار یہی بتاتے ہیں کہ یہ کبار صحابہ کرام کی خدمت جو ہے وہ یہ سعادت ان کے ذمے میں اور ان کے حصے میں آئی ہے. اور مکی دور کے کاتبین وحی کے حوالے سے یہ نمایاں نام ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں. اب یہ ہے کہ قرآن مجید کو لکھا کیسے جا رہا تھا، بے شمار چیزیں اس میں حدیث پاک کے اندر ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے. وہ رق، وہ جو ہرن کی جھلی تھی، اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے فی رق منشور، کہ جھلی پر لکھی ہوئی پھیلی ہوئی کتاب، اور وہ فی رق منشور کا حوالہ آتا ہے. یہ وہ رق وہی ہے جو ہرن کی جھلی سے تیار ہو کے، یہ ظاہر ہے اسے وہ اسی خام شکل میں نہیں، اسے
جو ہے نا وہ پروسیس کیا جاتا تھا اور ایک کاغذ کی شکل میں ڈھالا جاتا تھا. پھر اونٹ کی شانے کی ہڈی کا ذکر آتا ہے, پھر جو ہے نا وہ پتوں کا ذکر آتا ہے, اسی طرح جو ہے نا وہ پتھر کو گھسا کر سلیٹ کی شکل دے کر ان چیزوں کے اوپر لکھنے کا ذکر آتا ہے. بہرحال کہیں نہ کہیں یہ ساری کتابتیں اور اس انداز سے لکھی جا رہی تھیں, اور اس کے بے شمار حوالے ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتے ہیں. مثلا جس طرح میں نے پہلے سینوں میں محفوظ ہونے کی بات کی, تو اسے بھی قرآن ذکر کرتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, اہل علم کے سینوں میں وہ محفوظ تھے. اور صرف وہاں ہی نہیں, سابقہ جو ہے نا وہ کسی آسمانی کتاب کے اندر غالباً سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اس امت کے جو ہے نا وہ خصائص اور اوصاف بیان کیے جا رہے تھے, تو وہاں وہ ذکر آتا ہے کہ اناجیلہم فی صدورہم, کہ ان کی انجیلیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی, ان کے کلام جو ہے نا ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا. تو جس طرح وہ دلائل اس طرح سے بین ہیں, بالکل کتابت کے حوالے سے بھی یہ تصور ہمیں بڑا راسخ نظر آتا ہے کہ یقیناً یہ کتابت موجود تھی. اور وقالوا اساطیر الاولین نکتتبھا فہی تملی, یہ کفار کا طعنہ ہے جو وہ عموماً ہر معاملے میں کٹ حجتی کرتے تھے. تو یہ ایک کٹ حجتی انہوں نے کی, ظاہر ہے وہ دیکھتے تھے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز موجود تھی, تو اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ وقالوا اساطیر الاولین نکتتبھا فہی تملی, کہ یہ وہ مکتوب ہے جو کسی سے یہ لکھوا کر لے آتے ہیں. تو گویا لکھنے پڑھنے کا تصور اور اس وحی کے لکھنے کا تصور موجود تھا, اور یہ مشرکین کو بھی اور مخالفین کو بھی یہ بات معلوم تھی. اور پھر اس کے علاوہ بھی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات آتی ہے قبول اسلام کے حوالے سے, تو وہاں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ ان کی ہمشیرہ محترمہ نے وہ جو ہے نا وہ جو کچھ لکھا ہوا کلام تھا سورۃ طٰہٰ کی جو آیات تھی, خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھا رہے تھے, وہ انہوں نے چھپا لی ان کے ڈر سے, ان کے خوف سے. تو گویا کوئی چیز لکھی ہوئی موجود تھی. پھر اس کے علاوہ بھی بے شمار شہادتیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں اس زمن میں, احادیث اور سیرت کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ چیزیں بڑی بصراحت ملتی ہیں. اب اس لکھنے کے طریقہ کار کے حوالے سے ظاہر ہے وہ مکمل طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے نتیجے میں یہ سارا کام جو ایک ترتیب کے ساتھ جاری تھا. جیسے ہی کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھنے کے لیے کاتبین وحی, ظاہر ہے میں نے ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ میں بہت زیادہ فوکس نہیں کر رہا مکی دور کی اس کتابت کے حوالے سے, کہ میں نے عرض کیا کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نمایاں نام ہے, اور چونکہ ہمہ وقت حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو اس نسبت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکی دور میں زیادہ یہ خدمت ان سے لی گئی ہو. تو سرکار انہیں یہ حکم دیتے تھے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں مقام پہ رکھ دیا جائے. اب اس کا طریقہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری تختیاں, بہت سارے صحیفے, بہت ساری وہ جھلیاں, بہت سارے وہ اوراق, یا جو بھی ان کی شکل ہو وہ موجود ہوں, اور ہر ایک کی ایک الگ الگ ترتیب جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود ہو, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نزول آیات کے وقت یہ حکم دیتے ہوں کہ ان آیات کو فلاں صورت, فلاں آیات اور فلاں جگہ پہ جو ہے وہ لکھ دیا جائے. اور اس کے بعد یہ اسی طرح سے جو ہے ایک ترتیب پا جاتا ہوگا وہ. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو اس کے بعد تو ظاہر ہے سارے جو ہے نا وہ اسلاف جتنی بھی یعنی مآخذ ہیں, چاہے وہ اہل سنت کے ہوں یا اہل تشیع کے, وہ اس حوالے سے بڑے جو ہے نا وہ ظاہر و باہر ہیں کہ کاتبین وحی اس زمانے کے اندر جناب ابی بن کعب, جناب زید بن ثابت, جناب معاذ بن جبل, اور اسی طرح کچھ اور مبارک اسماء گرامی بھی ہیں کہ جنہوں نے اس زمانے میں یہ خدمت سر انجام دی ہے. اب یہاں آگے چل کر میں ذکر کروں گا کہ جو کچھ اشکال اس حوالے سے واقع ہوتا ہے اور وہ کس نسبت سے وہ واقع ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ بہرحال یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو قرآن مجید کا نزول مکمل ہو گیا. یہ بات بالکل جو ہے وہ طے شدہ ہے, نزول مکمل ہو گیا. ظاہر ہے وہی کہ جو ہے نا وہ محبت ہی آپ تھے, وہی کو قبول کرنے والے اور رسیو کرنے والے ہی آپ تھے. لیکن جب آپ تشریف لے گئے اس دنیا سے تو کم و بیش یعنی مختلف روایات کی روشنی میں کم و بیش 1,00,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے کہ جن کو قرآن مجید مکمل طور پر حفظ تھا, اور لاکھوں صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا تھا پورے کا پورا وہ نسخہ. ظاہر ہے تواتر کے ساتھ یہ ایک محنت ہوئی ہے, یعنی لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ جناب زید بن ثابت کے پاس یا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یا دوسرے کبار صحابہ کے پاس یہ اس حد تک قرآن لکھا ہوا موجود ہے, تو وہ ان سے جاتے تھے, ان سے نقل بھی کرتے تھے, ان سے اصلاح بھی لیتے تھے, کہیں کوئی اشکال ہوتا تھا تو وہ بھی رفع کرتے تھے. تو یہ ایک مسلسل چونکہ سلسلہ چل رہا تھا اس حوالے سے وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ لکھا ہوا قرآن موجود تھا ہزاروں لوگوں کے پاس.
اور بے شمار صحابہ اور تابعین ایسے تھے کہ جن کے پاس ان کے کچھ اجزاء موجود تھے. پھر یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی صورت موجود تھی مکمل جو ہے نا وہ ایک کتابچے کی شکل میں جسے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، تو جس کو صحیفہ کہا گیا ہے. بنیادی طور پر علماء کا خیال اس حوالے سے یہی ہے کہ وہ جو سورت مکمل ہو جاتی تھی تو جب انہیں بتایا جاتا کہ یہ سورہ مکمل ہوگی تو اسے ایک الگ صحیفے میں لکھ لیا کرتے تھے، کتابچے کی شکل اسے دے دیتے تھے. اس ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مختلف صورتیں بھی جو ہے نا وہ مختلف لوگوں کے پاس اور قرآن کے اجزاء یعنی اس حوالے سے بھی محفوظ تھے. اب یہاں کچھ اشکالات ہیں قرآن کی ترتیب کے حوالے سے. عموماً جو ہے وہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید یعنی جب لوگ روایات پڑھتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید اس طرح سے جمع کیا گیا اور پھر ایک جو ہے نا وہ ایک قافیہ ملایا جاتا ہے. عموماً خطبات جمعہ میں خطبہ حضرات کی طرف سے کہ جامع القرآن عثمان ابن عفان، وہ در حقیقت قافیہ ہی ملایا جاتا ہے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خدمت سر انجام دی ہے وہ ظاہر جمع قرآن کے حوالے سے نہیں ہے، وہ تو ایک لہجے کے اوپر یکجائی کی خدمت ہے کہ ایک لہجے کے اوپر پوری امت کو اکٹھا کرنا اور اسی لہجے کے مطابق جو ہے وہ قرآن کو سارے دیار و امصار میں اور جو ہے نا وہ شرق و غرب میں اس کو جاری کرنا ہے. یہ ایک خدمت الگ نوعیت کی ہے. یہ ذہن میں اشکال آتا ہے کہ اگر اس زمانے میں قرآن جو ہے وہ جا کے جمع ہوا انہیں جامع القرآن کہا جائے تو پھر اس سے پہلے قرآن کہاں تھا. تو یہ بات قطعاً جو ہے وہ ذہن میں بالکل جو ہے وہ بیٹھ جانی چاہیے کہ ایسا کوئی جو ہے نا وہ ایسا کوئی خیال کہیں موجود نہیں ہے. قرآن مجید پورے کا پورا جناب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہر لحاظ سے مکمل اور محفوظ ہو کر لکھا ہوا موجود تھا. رہی کتابی شکل کی بات تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ مابین الدفتین یعنی دو جلدوں کی شکل میں اسے ایک کتاب کی شکل، دو جلدوں کے درمیان ایک کتاب کی شکل اسے دی گئی ہے. اس حوالے سے جو ہے نا وہ ضمناً میں بعد میں عرض کرتا ہوں. لیکن یہ بات اصولی طور پر یاد رکھ لینی چاہیے کہ قرآن لوح محفوظ کے اندر بھی موجودہ ترتیب کے ساتھ ہی موجود ہے. یعنی اس کے اوپر جو ہے نا وہ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین بھی گواہ ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جناب جبرائیل امین نے کوئی لوح محفوظ سے پڑھ کر وہ نہیں آتے تھے، وہ ظاہر ہے اللہ کا کلام تھا، اللہ جو ہے نا وہ سناتے تھے اور وہ سن کر آتے تھے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. حضور کو بھی وہ کوئی لکھا ہوا یا اس طرح سے جو ہے نا وہ انگلی رکھ کر تو نہیں بتاتے تھے، یقیناً وہ تلاوت کرتے تھے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جو ہے نا وہ محبت وحی ہونے کی حیثیت سے اسے قبول بھی کرتے تھے اور اپنے قلب اطہر پہ اس کو محفوظ بھی کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ حالات کی ضرورت تابع تھا، یعنی قرآن کا نزول جو جو حالات کی ضرورت پڑتی تھی اسی نسبت سے انہی حالات کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا. اور حضور علیہ السلام لکھواتے رہتے کہ یہ کس آیت کو کس صورت میں کس آیت کے بعد جو ہے وہ رکھنا ہے یا پہلے رکھنا ہے. اب بیک وقت یعنی صورت یہ ہوگی کہ کئی صورتیں کھلی ہوئی ہیں اور ہر صورت کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیبیں جو ہے نا وہ دونوں اللہ نے آپ کے سینہ اقدس میں محفوظ کی ہیں. وہ ترتیب جو کہ نزولی ترتیب ہے اور وہ ترتیب جو کہ مصحفی ترتیب یا ترتیب رسولی یا ترتیب مصحف یا ترتیب تلاوت جیسے ہم کہتے ہیں، یہ ظاہر ہے یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروائے گی. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول کہ جناب جبرائیل امین کا آنا اور آ کر پورے قرآن نازل شدہ قرآن کا دور کرنا رمضان کریم کے اندر، یہ بھی تواتر کی اور قطعیت کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ بات جو ہے نا وہ ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے کہ یہ دور ہوتا تھا جسے عرضہ کہا جاتا تھا. اور یہ عرضہ صرف اس حد تک نہیں تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب جبرائیل امین اس دور کو کیا کرتے تھے. پھر صحابہ بھی اپنا جو ہے نا وہ یاد کیا ہوا وہ حضور علیہ السلام کو سناتے تھے، آپس میں بھی ان کا یہ دور چلتا تھا. تو یوں یہ مسلسل جو یہ مشق دہرائی جاتی تھی یہ بھی حفاظت قرآن اور جو ہے نا وہ اس کی محفوظیت کے حوالے سے ایک بڑا نمایاں کام اور ظاہر ہے ایک بڑی مضبوط دلیل ہے کہ اس انداز سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. پھر یہ ہے کہ جس طرح جبرائیل امین علیہ السلام کو قرآن اللہ پاک کا یاد کروایا ہوا تھا، ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا اور قرآن بھی اللہ نے یاد کروایا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم اس حالت میں اس انداز سے جو ہے نا وہ تمہیں اس کی تعلیم دیں گے اور پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. حضور اسی قرآن کو اسی ترتیب جس ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمیں اس امت کو حفظ کروا کر گئے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے یاد کیا ہے ذکر کیا کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، تو اہل علم کے جو ہے نا وہ سینوں میں وہ اسی انداز سے محفوظ ہے. اب صرف جو ہے نا وہ میں نے ابتداءً عرض کیا کہ یہ جو تھوڑا سا اشکال پیدا ہوتا ہے
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس انداز سے قرآن کو، گو کہ وہ طویل روایات ہیں اور یہاں ارباب دانش اور اصحاب علم بیٹھے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ کیا جو ہے نا وہ اس کی بنیاد بنی اور کس انداز سے جو ہے نا وہ اس کام کو شروع کیا گیا۔ میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اصولی بات اس میں یہی ہے کہ وہ صرف وہی نسخے جو ہر ایک کے پاس یا مختلف لوگوں کے پاس لکھے ہوئے موجود تھے یا زبانی سینوں میں محفوظ تھے، اسے ایک کتابی شکل دی گئی ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ ایسے جو ہے نا وہ کچھ خیال یعنی خطرہ تھا اس بات کا کہ کوئی جو ہے نا وہ اشتباہ پیدا نہ ہو۔ مثلا صرف ایک مثال میں دے کر اس میں عرض کرتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کے حوالے سے ایک بات آتی ہے کہ وہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیت سمجھتی تھی تو وہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ حاشیے پہ کوئی نوٹ، کوئی چھوٹی موٹی کوئی ایسی چیز اپنی یادداشت کے لیے لکھ لیا کرتی تھی۔ اب ایک مثال اس میں دی جاتی ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ آیت یہاں پہ وقف ہوتا ہے اور آگے ہے کہ وقوموا للہ قانتین، یہاں درمیان میں والصلاۃ الوسطی کا مفہوم جو انہوں نے حضور سے سمجھا اسے انہوں نے صلاۃ العصر کے نام سے لکھ رکھا تھا اپنے قلم سے، ایک الگ جو۔ اب اگر اس نسخے کو جو ہے وہ اسی طرح سے رہنے دیا جاتا تو یہ نسخہ جس کے پاس پہنچتا وہ اسے اس آیت کا حصہ سمجھتا کہ وہ اس کے درمیان میں لکھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک غلط فہمی کی بنیاد بن سکتا تھا۔ اس سے بڑھ کر یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری داستانیں ہیں کہ جی قرآن کوئی معاذ اللہ محفوظ نہیں تھا یا قرآن کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور وفات شہید ہو گئے تھے اور اس کے نتیجے میں یہ خدمت عمل میں آئی ہے، اس کا نتیجہ نہیں تھا۔ یہ صرف اور صرف ان اشکالات اور بعد کے جو ہے نا وہ ان خطرات سے بچنے کے لیے اس خدمت کو سر انجام دیا گیا۔ اور وہ سارے نسخے یعنی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے، اب اس کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے علماء جو ہے نا وہ مزید بہتر وضاحت کر سکتے ہیں کہ انہیں یعنی ظاہر ہے وہ ایک عالم ہیں، قرآن کے قاری ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں، انہیں یہ اگر غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ وہ جو انہوں نے لکھ رکھا تھا یعنی حدیث قدسی کو، حدیث قدسی صرف وہ اللہ کے رسول کے قال اللہ کہنے سے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ یہ آیت ہے قرآن کی اور قرآن کا حصہ ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے وہ جو ہے نا وہ مناسب معلوم ہوتا تھا کہ پورے کے پورے قرآن مجید کو لوگوں نے جو اپنے پاس نسخے رکھے ہوئے ہیں ان نسخوں کو وہ جو اضافی نوٹس اور تشریحات انہوں نے رکھی ہیں ان سے جو ہے نا وہ الگ کر دیا جائے اور ایک اتھینٹک نسخہ ترتیب پا جائے تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو کہ جو تشریحات ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں اور جو اپنے شاگردوں کو تابعین کو تبع تابعین کو آگے تعلیم کیے جا رہے ہیں وہ جو ہے نا وہ اس کے اضافی تشریحات اور تفسیرات ہیں اور اس آیات کی تعبیرات ہیں اور تعویلات ہیں۔ اس حوالے سے ان کا قرآن کے ساتھ جو ہے نا وہ براہ راست وحی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا وہ بنیادی مقصد تھا کہ جس کے ضمن میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو لیا اور اسے مابین الدفتین یعنی ایک دو جلدوں کے درمیان ایک کتاب کی شکل دی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی خدمت کے حوالے سے یہ صرف بات جو ہے نا وہ لہجات کا جو اختلاف تھا اس کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری طالب علمانہ ناقص یہ رائے ہے، علماء اس بات کا جائزہ لیں کہ یہ جو روایات ہیں 7 احرف کے حوالے سے، 7 احرف کے حوالے سے کہ قرآن نازل کیا گیا 7 حرفوں میں، اس کے حوالے سے اس انداز سے تنقیدی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس سے کچھ اشکالات اور کچھ ابہام پیدا ہوتے ہیں۔ ان اشکالات کو رفع کرنے کے لیے اس کی کوئی تعویل، کوئی علمی تعویل اور توجیہ بہت ضروری ہے، اور وہ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے بڑی خوبصورت اس کی ایک تعویل پیش کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس دور میں قبائلی عصبیت کا ایک بہرحال تصور موجود تھا اور قبائل اپنی زبان کے حوالے سے بالخصوص بڑی سخت عصبیت کا شکار تھے، تو جب قرآن تو نازل ہوا ہے قبیلہ یعنی لغت قریش میں قرآن نازل ہوا ہے، اب اگر فوری طور پر انہیں یہ کہا جاتا حذیل کو اور مضر کو اور دوسرے قبائل کو کہ بھئی اسی لہجے کو اختیار کرو اور یہ جو ہے نا وہ لازمی ہے، تو نتیجتاً وہ قبائلی عصبیت شاید کچھ جو ہے نا وہ اپنے اثرات دکھاتی، تو اس سے بچنے کے لیے شاید وقتی طور پر ان کو اجازت دی گئی ہو کہ وہ معمولی سا جو لہجے کا اختلاف تھا اس کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ یہ ایک تعویل ہے اور ایک توجیہ ہے، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اتھینٹک اور فائنل بات ہے، اس حوالے سے جو ہے نا وہ باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اب اس میں فرق صرف یہ واقع ہوتا تھا کہ جیسے ہم ہر زبان کے اندر، دنیا کی ہر زبان کے اندر یہ مسائل موجود ہیں، یہ انگلش کے اندر ہم یہاں آفن بھی کہتے ہیں، آفٹن بھی کہتے ہیں، یہ شیڈول اور اسکیجول کا جو فرق ہے، اسی طرح اور بھی بے شمار ہیں۔
ہر 10 میل کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ زبانوں کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی، پنجابی اور اردو کے کئی ڈائلیکٹس ہیں. میں ڈائلیکٹس کا لفظ بولوں گا، وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب لفظ ہے. یعنی وہ جو ایک ڈائلیکٹ کا جو فرق ہے، وہ فرق شاید اس کو جو ہے نا وہ روا رکھا گیا ابتدا میں، لیکن جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو تشویش تھی حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ جو انہوں نے جو ہے نا وہ وہاں آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے میں اس مختلف لہجے کے اندر سنا، تو بس اس تشویش کو لے کر وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور اس کے نتیجے میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خدمت سر انجام دی کہ پوری کی پوری امت کو ایک لہجے کے اوپر، لغت قریش کے اوپر جمع کر دیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں ہیں اور ان کے اندر الجھاؤ ہے. اگر ہم مزید ان کی ڈیپتھ میں جائیں اور انہیں کہیں کہ نہیں وہ کل جو ہے وہ 7 قراتیں اور 7 جو ہے نا وہ لغات اور حروف اور وہ ساری چیزیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کی اتھینٹسٹی کسی بھی طور پر، اس کی کریڈیبلٹی کسی بھی طور پر ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے روایات کی قربانی میں کہتا ہوں کہ 1 نہیں 10 نہیں ہزاروں روایات کی قربانی دی جا سکتی ہے، اور اس میں ممکن ہے کہ کچھ تقدیس کے لبادے بھی مجروح ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کو روا رکھنا پڑے گا، اس کو جو ہے نا وہ گوارا کرنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ بات جو ہے نا وہ پوری طرح ظاہر و باہر اور پوری طرح سے بیان ہو جائے گی کہ جو قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے، وہ قرآن مجید اپنی مکمل اصلی اور مکمل شکل کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. میں ایک بات یہاں ایک اور عرض کرتا چلوں آخری بات کے طور پر، کہ ایک ابہام، یعنی قرآن کا میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے پہلی آیت کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کا دعویٰ ہے اور بالکل بجا دعویٰ ہے. اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شبہ، کوئی ابہام، کوئی ظن، کوئی تخمین، کچھ بھی نہیں ہے. یہ یقیناً ایک جو ہے نا وہ اتھینٹک بات ہے کہ کوئی لاریب کلام ہے، بے مثال کلام ہے، لیکن اس میں ریب آ جاتا ہے جب بعض روایات کے ساتھ ہم اس کو دیکھتے ہیں. مثلا یہ بات کہنا کہ آیات رجم موجود تھیں، اور اس کے علاوہ یہ کہنا کہ رضاعت کبیر کی وہ آیات تھیں اور وہ جو ہے نا وہ موجود نہیں. میں اس ضمن میں یہ عرض کرتا ہوں علماء کی خدمت میں کہ ان کا بھی جائزہ لیے جانے کی ضرورت ہے. جو کچھ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں وہ وہی ہے کہ جو آج موجود ہے. اضافی طور پر جو ہم چیز تسلیم کریں کہ جی وہ آیات موجود تھیں اور وہ نہیں ہیں، میں نے 2 مثالیں دی ہیں، ایک آیات رجم الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، اور اس کے علاوہ وہ جو رضاعت کبیر والا مسئلہ ہے اس کے متعلق جو آیات کے بڑی عمر میں جو ہے نا وہ رضاعت کا مسئلہ. اب اس حوالے سے جو ہے وہ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ محدثین کا اپنا یہ اصول ہے کہ جو بھی چیز جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ متعارض ہو، متصادم ہو، اس کو رد کرنا پڑے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کی تقدیس کو جو ہے نا وہ دھبا لگائے بغیر، اور کسی کی شخصیت کو نیچا دکھائے بغیر، اور کسی کو اس کے مقام سے ہٹائے بغیر، خود انہی کے اصول پہ ان روایات کو پرکھ لیا جائے. وہ جب کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی بھی چیز متعارض ہو اور متصادم ہو تو اس کو جو ہے نا وہ رد کر دیا جائے. یہ تعارض اور تصادم جہاں پہ بھی لازم آئے گا، وہ چاہے کتنی ہی بڑی جو ہے نا وہ مقدس ہستی کیوں نہ ہو، اس کی بات کو وہاں پہ رد کیا جائے گا. اور چونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لا ریب، تو جب لا ریب قرآن نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ریب والی کوئی بھی چیز ہے، وہ یہ دونوں ہوں یا اس کے علاوہ ناسخ و منسوخ کی بحث ہے، وہی مطلوب غیر مطلوب کی بحث ہے، اور اسی طرح دیگر مباحث ہیں، ان کا جو ہے نا وہ علمی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ یہ بالکل جو ہے نا وہ صاف اور شفاف ہو کر یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ قرآن پوری طرح سے محفوظ ہے، اور یہ وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ کے اندر یوں سمجھیں کہ اس کی کاربن کاپی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اور انہی جو ہے نا وہ صورتوں کی ترتیب اور آیات کی ترتیب کے ساتھ. یہ چند میری گزارشات تھیں اس ضمن میں. اگر کوئی صاحب مجھ سے ہوا ہو تو میں حضرات علماء کرام سے معافی کی درخواست کرتا ہوں. اللہ کریم ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. Thank you very much, Janab Hafiz Muhammad Saeed Saab, for presenting this quite great informative paper on the credibility of the Holy Quran on behalf of Ahl Sunnah. I have to request to present briefly the khulasa summary of the talk presented by Hafiz Saab here. Sheikh Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Before giving a summary of Hafiz, I must say that I don't need to present my paper after your paper, because all the points you covered. So it might be a repeat paper at some point. I'll just very briefly, in English, explain what Hafiz Saab most eloquently
and brilliantly and passionately conveyed in Urdu. Hafiz Sahib stated that we need to check the riwayat, and through that we need to dispel any misconceptions that arise from the riwayat. They are not within the Quran, primarily they come from the reports that are coming from other than the Quranic sources. He also, as a prelude, spoke of the evolutionary nature of human existence, just as a child is indistinguishable in terms of gender, and when they grow up, they're constantly changing their uniforms and their garments until they reach a stage of physical completion, where then one garment will then fit them accurately till the end of their lives. This analogy applied to the development of religion, that the prophets came and delivered the religion to people, but they were transient, and Allah subhanahu wa ta'ala did not make any arrangement for their preservation until humanity came to a state of maturity where the final religion was revealed. And at that point, Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran and made all attempts, not only attempts, made all gave all securities to preserve his religion through the Quran being the primary source of his revelation. The verse that is cited, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, this is a book, or that is a book in which there is no doubt, as an evidence to say that this book cannot be at all prone to any form of distortion. The compilation of the Quran, before embarking on this issue, Maulana Sahib quoted two verses, نَزَّلَهُ رُوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ, that Ruhul Amin has revealed it upon your heart. Now here he also quoted one or two more verses, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Indeed, we have caused the revelation to come down, and indeed we are its protectors. Now, the case that Maulana Sahib was making, which he will do later on as well, that the Quran was preserved in the sacred tablet. Gabriel was not reading from the sacred tablet and then reading it upon the Prophet. It was as if Hazrat Jibreel Salamullah alayhi was receiving it from Allah, and as he received it, he gave it to the Prophet. Now, it is here that I will bring what remarks Maulana makes at the end to this point. So he's saying, in terms of that, it seems very much that in Lawh al-Mahfuz, the Quran is as a book. Jibreel takes it in that way, gives it to the Prophet. Now, there are two things we can see here. Tartib al-Nuzuli, how it was revealed, and Tartib al-Rasuli, how it was compiled by the Prophet in and as and how the occasions demanded and dictated. And in addition, the Prophet will say to the Sahaba, arrange the verses in this sequence, arrange the surahs in this sequence. So the Tartib al-Nuzuli was not the Tartib of compilation. There's a difference. Maulana's argument is that the Tartib of compilation is in accordance with what Jibreel was giving to the Prophet from Lawh al-Mahfuz. Based on this point, I'm just going to based on this point, what Maulana is saying is, and this is what Al-Khuy is saying, and majority of the Shia Imami scholars are saying, that Hazrat Uthman did not compile the Quran that was previously not compiled. It's a huge point that is being made. Hazrat Uthman merely unified the recitation of the Quran. When Hudayfa came from a battle, he said that the Armenians, the Syrians are pronouncing the verses in this and that way. And Hazrat Uthman, he said, in that case, in order to dispel this confusion, let us unify the dialect, as Maulana put it, of the Quran. Otherwise, the Quran is in the sequence, in the order as the Prophet commanded it. One of the evidences Maulana presents for this is that every year Gabriel would come once or twice to the Prophet, would read the whole Quran to the Prophet. He would say to the Prophet how his arrangement ought to be, and the Sahaba were listening to this. Another evidence Maulana presents is that 100,000 Sahaba had rendered the Quran to heart. It means that there was a form in which the surahs were compiled within the hearts of man. I'll just add to that, there are other verses in the Quran that this is a book, this Quran. It all goes to show that there was something there in a form that could be called the Quran, this book, for example. Also, the Prophet used to command people to memorize the Quran and to read the Quran by looking at it.
The Maulana went on to give quite a few evidences. آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. These are verses which are clear in the hearts of man who have been given knowledge. Now here then he cites another evidence about the Injil. أناجيلهم في صدورهم. Their anajil are in their hearts. So here it means that people had memorized the Quran in a particular sequence. Another evidence Maulana gave was أساطير الأولين اكتتبها. That people used to often object on the Prophet and say, these are the fables of the old that are being written or dictated to him to write down. So it just shows that there was something going on in a compilation form. So Maulana said that the Quran was written on scrolls, on skin, on camel bone, on leaves. So we also have, in addition to Allah subhanahu wa ta'ala guaranteeing the preservation of the Quran, the attempts to preserve the Quran by people themselves. The Maulana then stated in one part of his wonderful presentation that in Medina we have the Sahaba clearly stated who then were the scribes of the Quran, in which is Zayd bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, we have Hazrat Uthman, Hazrat Umar. But he says in Makkah we have a little ambiguity about who the compiler of the Quran was. And he says, to me, it seems very, very clear that it was Ali ibn Abi Talib sallallahu alayhi in Makkah, who was the first scribe who was with the Prophet, accompanying Prophet at every instance. Most renowned and prominently, he was the scribe from the Meccan period till the Hijrah and post-Hijrah as well. Ali ibn Abi Talib was with the rest of the scribes. Now, here comes the very important part, and I said, when I give the other presentation, we will see that actually there's no need for the presentation. What Maulana is saying You is, can add your own points here on behalf of your own school of thought. No, people are here to listen to you as well. Just very So briefly. here there are two wonderful points that Maulana Sahib has made. And that is that at the time of Hazrat Abu Bakr, the whole of this notion, Ma Bayna Dafatain, Kitab Bayna Dafatain, the book between the two covers came about. Now why? He says, for example, if you look, people had their own personal scrolls, suhuf, masahif. In that, they had written clarifications. Hafidu ala salawat wa salatil wusta. Hazrat Aisha, Bibi Aisha, had written a note there within parentheses that is the Asr prayer. Now, if that scroll were to go to somebody else who are unaccustomed to the verses of the Quran, they would presume that to be a part of the ayah. Similarly, Abu Musa Ashari, he may have written down in his scroll what we today categorize as Hadith Qudsi, which is again direct communication of Allah subhanahu wa ta'ala with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, but it is not considered to be Al-Quran. It is from Allah, but not Al-Quran. Now, he may have written Hadith Qudsi thinking that when the Prophet says Qala Allah, it means that Qala Allah min hayth Al-Quran, that Allah has said in terms of the Quran. He says, if we were to look critically at the ahadith and sacrifice hundreds of thousands of ahadith for the sake of upholding the legitimacy, authenticity of the Quran that we have here, it would be worthwhile if an academic debate were to be carried out about the hadith literature claiming the truth of the Quran other than what it is. We would, in a resounding manner, arrive at the conclusion that this is the Quran that has always been, but in addition, it is a compilation of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.